حامیم سجدہ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے. یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی. باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے. اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابت ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی. دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے. وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو. دلیل پہلے دے دی ہے یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا ہے، لہٰذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے. انہ قال للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم میرے آلہہ میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے. فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک. اچھا ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں قال سلام علیک میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے. وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے. اب اس سے آگے بات بڑھی. ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زوردار مارنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تم پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو ہیں بے بنیاد ہے. لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر اسی اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی. ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے. جب چلے گئے پورا شہر خالی ہو گیا. اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا. لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا. اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں
بتوں کے ساتھ کہ کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی. من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا؟ بہت کچھ کر کے کچھ لوگ ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کچھ ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا. وہ ابراہیم بلاؤ، حاضر کیا گیا. یا ابراہیم انت فعلت ھذا، کیا اب تم نے کیا؟ مجھ سے کیا پوچھتے، اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو. بھائی سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے. اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں. اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جینیٹکس کے ذریعے سے. تو اس نے کیا ہوگا. کہ ابراہیم وقل کے ناخن لو، ان سے پوچھے یہ بات کرتے کوئی؟ اف لکم، تم ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا. فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا ہے. لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام. انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اب اس کو ختم کر دو. یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جگر کی بات تھی. اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی. ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں. کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں. فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، ہے نہیں میرے پاس اختیار. اور ایک کا جاؤ اسے چھوڑ دی. تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آگے آئے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا. فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہے، آئے مائش آئے. فبہت الذی کفر. لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے اور ڈٹ کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ کیفیت. تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا. اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلندتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اس پر قائم رہنا اور بڑے سے بڑا رزق لینا. آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے. اور کیسا جواب دیا ہو، کیسا، میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو. ایک صحیح سالم کھڑا، باقی ٹوٹے ہوئے، تو کہنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو. تو وہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے. دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا.
اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس نے انکار کیا ہے اس کی خدائی کا، ان کا ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو اس کو، بسم کر دو۔ اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہے، سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا، ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں، سب ہو رہا ہے۔ وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے۔ ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی۔ حضرت ابراہیم کود گئے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے۔ دیکھو دماغ ٹھیک نہیں تمہارا، کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے۔ تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی، بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی۔ یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے۔ اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں۔ اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا۔ لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے اس کو۔ تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی۔ اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں ہو۔ اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی۔ آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانجھ نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی۔ بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار، حلیم، حلیم الطبع، متحمل مزاج بیٹے کی، اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان۔ حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی۔ کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کہیں کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو، پانی نہیں۔ پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے۔ حاجرہ پوچھتی ہے ہمیں کس کے پاس سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
کہنے لگے اللہ کے. یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے. دعائیں مانگ مانگ کر رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان. اب اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی. یہ ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے. اب آخری امتحان آتا، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں ہے. اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو دیکھو، غور کرو، تمہاری رائے کیا ہے؟ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ پے بپے 3 دن یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے. تومر، ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے. جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کاہے پہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار. جب لٹا دیا فلما اسلما وتلہ للجبین. اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے، اور جوان بیٹا گردن ڈال کر بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے. بس اتنی بات. چھری چلاتے ہوئے چہرہ میں اوندا بولتا اللہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی. لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، اللہ کو بس بس بس. ان ھذا لھو البلاء المبین. اے ابراہیم واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں تم پورے اتر گئے ہو. یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا ان ھذا لھو البلاء المبین. جب ممتحن یہ کہتے بھائی بات تم بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی. یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا. عین اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آ گیا. حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑا ذبح ہو گیا. اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے. یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما ھذل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟
قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے۔ ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن.